اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی الشدة والنقمہ ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على رسوله البشیر النذیر والسراج المنیر مولانا ومولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج. درود بھیجیے گا محمد علیہ محمد. حضرات گرامی، ہمارا موضوع جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اس سے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے ہم آپ کی خدمت میں آئے تھے اور اس عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ انتظار امام خمینی کی زندگی کے آئینے میں، اور اس موضوع کے منتخب کرنے کی وجہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ یہ موضوع ہمیں 6 جون کو اسٹارٹ کرنا تھا. 4 جون امام خمینی کی برسی تھی. اس عنوان سے ہم نے چاہا تھا کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ موضوع دیر سے شروع ہوا، لیکن بہرحال ہم نے موضوع وہی رکھا. حضرت امام خمینی کی ذات کے بارے میں جو گزشتہ گفتگو ہوئی اس میں کچھ آپ کے سامنے بیان کیا. اس گفتگو میں بھی جو آپ کے سامنے باتیں پیش کروں گا ان کا محور یہ ہوگا کہ امام خمینی نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق یا انتظار سے متعلق مفہوم کو کیسے بیان کیا. ہم نے گزشتہ گفتگو میں اپنی عرض کیا تھا اور آپ کی انشاءاللہ حافظے میں یہ باتیں ہوں گی کہ امام خمینی نے انتظار امام کے حقیقی مفہوم کو اجاگر کیا ہے. جس میں ہم نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا، ہم نے کہا کہ امام نے انتظار امام کا نیا مفہوم دیا. پھر ہم نے اپنی اصلاح کی، ہم نے کہا نیا مفہوم نہیں بلکہ حقیقی مفہوم دیا. یعنی جس طرح ہمیں انتظار امام کا کہا گیا تھا، اس حقیقی انتظار کو امام خمینی نے پوری امت کے سامنے پیش کیا کہ ایک حقیقی منتظر کو ہونا کیسے چاہیے. یہ بات بھی ہم نے عرض کی کہ اس انقلاب اسلامی سے پہلے جو 1978-79 میں ایران میں آیا، انتظار امام زمانہ کا مفہوم بالکل مختلف تھا. لوگ زیادہ تر کس طرح انتظار کرتے تھے؟ یعنی انتظار تھا کہ جب امام آئیں گے تو سارے کے سارے کام امام کے آنے کے بعد صحیح ہوں گے، امام سے پہلے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. معمولاً 5 نظریے پائے جاتے ہیں انتظار امام کے حوالے سے. البتہ انقلاب کے بعد یہ نظریات کم و بیش ختم ہو چکے ہیں، یا اس کی جگہ اسی نظریے نے لے لی کہ جس کو امام خمینی نے اس دنیا میں پھیلایا. امام خمینی کا نظریہ کیا ہے انتظار امام کا؟ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، بلکہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، مجھے اور آپ کو زمینہ فراہم کرنا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ گفتگو میں روایتیں پیش کی تھیں، اس کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ امام خمینی نے انتظار کو عمل میں تبدیل کیا. جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ انتظار فرج افضل اعمال ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افضل اعمال کہا گیا، عمل سے تعبیر کیا انتظار فرج کو. خود عمل کے اندر حرکت ہوتی ہے، تحرک ہوتا ہے. عمل بغیر تحرک کے نہیں ہو سکتا. آپ ایک چھوٹا سا بھی کوئی عمل اپنے ذہن میں لے کے آئیے. جب ہم نے مثال دی تھی نماز کی، نماز کے لیے آواز آتی ہے حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ. چند اسٹیپس ہیں جو میں اور آپ لے رہے ہوتے ہیں. نیت کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، رکوع اور سجود انجام دیتے ہیں. تمام حرکات ہماری کیا ہیں؟ ایکشن ہے، خیر العمل ہے، عمل ہے. اسی طرح انتظار فرج کو روایت کے مطابق کہا گیا عمل. بس عمل کے اندر تحرک ہونا چاہیے. خود بخود اس نظریے کی نفی ہو جاتی ہے کہ انتظار فرج سے مراد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہو. انتظار فرج کتنا اہم ہے، اس کے بارے میں جو منتظرین امام ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے، خود اس اہمیت سے پتہ چل جائے گا
کہ انتظار فرج سے مراد عمل ہے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے. یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم جو لوگ بہانے کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں، عمل سے دوری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہودیوں کی بھی قرآن کریم نے آیت ایک کوٹ کی ہے. قرآن کریم میں یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. خداوند عالم نے یہودیوں اور نصرانیوں کی اس خواہش کو کہا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں. یعنی وہ آرزو کے بدلے جنت میں جانا چاہتے ہیں. فقط آرزو کے بدلے جنت میں نہیں جایا جا سکتا. خداوند عالم نے کہا کہ عمل کے راستے جنت میں جاؤ گے. اس بات کو آپ کے سامنے پہ عرض کر دوں کہ فقط آرزو رکھنے سے کبھی بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. مثلا میری اور آپ کی آرزو ہے کہ میں اور آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والوں میں سے قرار پائیں، یا میں اور آپ منتظرین امام میں قرار پائیں. ہماری آرزو بہت اہم ہے، بہت مقدس ہے، لیکن یہ آرزو عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس پہ ہمارے پاس تاریخی شواہد موجود ہیں، عقلی دلائل موجود ہیں. تاریخی شاہد یہ ہے کہ رسول اکرم سے زیادہ عظیم ہستی اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. مسلمہ بات ہے یہ، اس میں کسی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہے. رسول اکرم محور کائنات ہے، کائنات ان کی خاطر خلق ہوئی، ان سے زیادہ خدا کو کوئی عزیز نہیں ہے. رسول اکرم کی آرزو کیا تھی؟ دین اسلام کا نفاذ، دین اسلام کا پرچار، کلمہ توحید کا پرچم بلند کرنا. خود رسول اکرم مقدس، انتہائی احترام کے قابل شخصیت، یعنی جس کی خاطر خداوند عالم نے کائنات خلق فرمائی. لولا کا ما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. ایسی ہستی کی آرزو کیا ہے؟ اسلام کا نفاذ، کلمہ توحید کا پرچار. مقدس انسان، مقدس ترین آرزو. خود جس کی خاطر خداوند عالم نے کائنات خلق فرمائی، اس کی یہ مقدس آرزو بغیر عمل کے پوری ہوئی؟ رسول اللہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہ رہے، کلمہ توحید کا پرچار چاہ رہے ہیں، اسلام کا پھیلاؤ چاہ رہے ہیں. اس اسلام کے پھیلانے کے لیے رسول اکرم نے زحمتیں اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں؟ پتھر کھائے یا نہیں کھائے؟ کانٹوں پہ چلے، ہجرت کی، گھر چھوڑا، اپنے عزیزوں سے دوری اختیار کی، اپنے نزدیکیوں کو دور دور والوں کو نزدیک کیا. مقدس ترین انسان کی مقدس ترین آرزو بغیر عمل کے پوری نہیں ہو رہی. واضح ہو گئی بات کہ جس کی خاطر کائنات بنی وہ آرزو کر رہا ہے، اس کی آرزو منتہی آرزو یہ ہے کہ دین اسلام پھیلے. آرزو اپنی شخصی بھی نہیں ہے، اللہ کی خاطر یہ بات رسول اکرم چاہ رہے ہیں. مگر اس آرزو کے تحقق کے لیے رسول اکرم نے اذیتیں برداشت کی، زحمتیں برداشت کی. اور میری اور آپ کی آرزو امام زمانہ کے لشکر میں آنا، امام زمانہ کی نصرت کرنا، امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنا، سچا منتظر بننا ہے. اور میری اور آپ کی آرزو کیسے پوری ہوگی؟ عمل کے راستے سے. بہت کلیئر سی بات ہے یہ. رسول اکرم کی آرزو گھر بیٹھے پوری نہیں ہو سکتی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے پوری نہیں ہو سکتی، تو میں اور آپ رسول اکرم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. مجھے اور آپ کو بھی اپنی اس آرزو تک پہنچنے کے لیے عمل کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اسی لیے روایت میں کہا گیا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے. رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کا بہترین عقیدہ، میری امت کا بہترین نظریہ، چونکہ نظریہ ذہن میں ہے، عقیدہ انسان ممکن ہے بعض دفعہ عمل کرے نہ کرے. رسول اکرم نے کہا عمل، فقط عقیدہ یا نظریہ نہیں، بہترین عمل انتظار فرج ہے. پھر دوسری روایتوں میں آ کے دیکھتے ہیں کہ انتظار فرج کرنے والوں کو کتنا اہم مقام دیا گیا. یہ مقام بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں. یہ ایک حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کروں، امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ ان اہل زمان غیبتہ والقائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ افضل من اہل کل زمان. ترجمہ: بے شک قائم کی غیبت کے زمانے میں زندگی گزارنے والے افراد، بے شک قائم کی غیبت کے زمانے میں زندگی گزارنے والے افراد اور اس حالت میں اس کی امامت پر یقین رکھنے والے اور اس کے ظہور کے لیے منتظر انتظار کرنے والے افراد تمام زمانوں کے انسانوں سے زیادہ افضل ہیں. افضل من اہل کل زمان. اب آپ تصور کیجئے کہ روایت معصومین کی ہیں، روایت معصوم کی ہے. معصوم مبالغہ نہیں کرتے،
میری اور آپ کی باتوں میں مبالغہ ہو سکتا ہے، معصومین مبالغہ نہیں کرتے، معصومین جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ افضل من اہل کل زمان، ہر زمانے کے انسانوں سے زیادہ بفضیلت ہیں۔ اگر میں امام سے پوچھوں کہ مولا خود جس زمانے میں آپ یہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، پھر کل زمان میں تو یہ زمانہ بھی آ گیا کہ جس میں آپ خود موجود ہیں، آپ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، امام کہیں گے ہاں ہمارے زمانے سے بھی زیادہ بفضیلت ہیں وہ لوگ۔ کیوں بفضیلت ہیں؟ اولئک حدیث آگے چلتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اولئک المخلصون حقا، حقیقی مخلص وہی لوگ ہیں۔ وشیعتنا صدقا، ہمارے سچے شیعہ ہیں۔ ودعاتا الی دین اللہ سرا وجہرا، اور اللہ کی راہ کی جانب دعوت دینے والے ہیں کھلے ہو کر اور چھپے ہوئے حالات میں، یعنی تقیہ کی حالت میں ہو تو خدا کی طرف بلاتے ہیں، تقیہ کے حالات نہ ہو تو علنی تبلیغ کرتے ہیں۔ اب آپ خود انصاف سے یہ بات فرمائیے کہ کیا یہ جو کہا گیا افضل من اہل کل زمان، کہ جس کے اندر خود ائمہ کا دور بھی آ گیا، اس سے پہلے انبیاء کا دور بھی آ گیا، ان انبیاء کے دور میں، ان ائمہ کے دور میں جن لوگوں نے زحمتیں برداشت کی، میں نے اور آپ نے تو وہ زحمتیں برداشت نہیں کی۔ مثلا اہل کل زمان میں عمار یاسر آئے یا نہیں آئے؟ عمار یاسر بھی آ گیا نا، رسول اللہ کا دور بھی آ گیا، امام صادق علیہ السلام کا دور بھی آ گیا، تمام ائمہ کا دور آیا۔ تمام ائمہ کے دور میں جو اصحاب ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے سے بہتر ہیں لوگ، میں کس بنیاد پر حضرت عمار یاسر سے بہتر ہو سکتا ہوں؟ میرے اندر کون سی فضیلت ہے؟ عمار یاسر نے قربانیاں دیں، ان کے ماں باپ کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، دین کا راستہ نہیں چھوڑا، طرح طرح کی اذیتیں دیں، دین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یا اسی طرح امام جعفر صادق کا دور ہے کہ ہارون مکی آتے ہیں، امام ان سے کہتے ہیں ہارون آؤ تندور میں بیٹھ جاؤ، ہارون پوچھتے نہیں مولا کیوں؟ مجھ کو اگر کوئی حکم ملے امام کا، میں 1000 بار سوچتا ہوں، دین پہ عمل کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ہارون مکی نے پوچھا نہیں امام سے کہ تندور میں کیوں بیٹھوں، کیوں جلوں، میرا قصور کیا ہے؟ حکم امام ہے، بیٹھ گئے جا کے۔ میں اپنے آپ کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھوں تو ہارون مکی کا ایمان بہت بلند ہے، میرے پاس ایمان نہیں ہے، میں کیسے افضل ہو گیا ہارون مکی کے زمانے سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث سب کے لیے نہیں ہے، مجھ جیسے کے لیے نہیں ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے امام معصوم جیسا عملی نمونہ موجود نہیں ہے۔ ہارون مکی کے سامنے امام معصوم موجود ہیں، ان امام معصوم کو دیکھ کر پیروی کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ امام غائب ہو اور انسان حق کے راستے پہ چلے۔ بس فضیلت کا ایک معیار ہے، حدیث نے بیان کہ فضیلت کا ایک معیار ہے، اہل زمان تمام زمانوں سے زیادہ بفضیلت ہیں، لیکن اس معیار کے ساتھ کہ اپنے امام غائب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اپنے امام کے غائب کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ کیسے؟ اسی طرح کہ جیسے امام غائب ان کی نظروں سے غائب نہ ہوں، بلکہ چوتھے امام کی ایک حدیث ہے جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے انسان تمام انسانوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اس کی وجہ امام نے یہی بیان کی، کہا اس لیے افضل ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کے نظر میں ان کا امام غائب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس پہ ایسے یقین رکھتے ہوں گے جیسے حاضر امام ہو موجود۔ آغا بہجت کہتے ہیں، اپنی ایک تقریر میں انہوں نے نقل کیا کہ در حقیقت امام زمانہ غائب نہیں ہے، میں اور آپ غائب ہیں۔ اماموں کو خدا نے میدان میں آنے کے لیے بنایا ہے، اماموں کو خدا نے میدان میں رکھنے کے لیے بلایا ہے۔ کون سا امام تو جو میدان سے غائب تھا؟ ہر امام میدان میں موجود ہے۔ کون غائب تھا؟ امت غائب تھی، لوگ غائب تھے، بس میں اور آپ غائب ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بیان کر رہی ہے کہ اہل غیبت کے جو زمانے میں کے لوگ ہیں وہ افضل ہیں تمام زمانوں سے۔ اس کا مطلب ہے کوئی معیار ہونا چاہیے۔ امام خمینی نے اس معیار پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ امام خمینی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان حدیثوں کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ اگر امام خمینی کا یہ کردار نہ ہوتا شاید ہم ان احادیث کو اس طرح نہ سمجھ پاتے، بہت سی باتیں کتاب کی حد تک رہ جاتی ہیں۔ امام خمینی کی فضیلت یہ کہ انہوں نے اپنے عمل سے ان حدیثوں کو آشکار کیا ہے کہ واقعی اگر امام خمینی جیسا انسان ہو کہ جو دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرے، کس بنیاد پر؟ وہ کہے کہ میرے ساتھ خداوند عالم کی طاقت ہے، میرے اوپر میرے مولا کا سایہ ہے، اور اس کے بعد وہ شخص آیا اور کہے کہ نہ مشرقی طاقت کے ساتھ اتحاد کریں گے نہ مغربی طاقت کے ساتھ، یعنی نہ ہم رشیا کو مانتے ہیں سپر پاور، نہ ہم مغرب کو مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔
یہ وہ انسان ہے کہ جو تمام زمانے کے انسانوں سے افضل قرار پا سکتا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں رہبری کرنے والے ائمہ انبیاء موجود تھے، لوگ پیچھے چل رہے تھے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے العلماء ورثۃ الانبیاء کا لباس پہنا اور ثابت کر کے دکھایا کہ وارث انبیاء کیسے ہوتے ہیں۔ یہ امام خمینی کا کارنامہ ہے۔ بس امام خمینی کے اس انقلاب برپا کرنے سے پہلے جو نظریہ موجود تھا ظہور کے متعلق وہ بہت مختلف تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ میں نے 5 چیزیں لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی انحرافی سوچ ظہور کے بارے میں جو پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا کام زمانۂ غیبت امام میں فقط دعائے فرج پڑھنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعا پڑھیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بس ہر نماز کے بعد کہیں الہی عجل ولیک الفرج، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ بھی ایک مفید چیز ہے، یہ بھی ہم سے مطلوب ہے، ہم سے کہا گیا۔ خود امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، میرے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو کیونکہ اس میں تمہارا فرج ہے۔ لیکن ایک نظریہ یہ تھا کہ ہمیں صرف دعا کرنی ہے اور دعا کے بعد چھوٹا موٹا اپنی سطح پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے۔ مثلا بچوں سے کہنا ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ اس حد تک دین محدود تھا، یہ ایک سوچ تھی۔ دوسری سوچ ان لوگوں کی تھی جو یہ کہتے تھے کہ امر بالمعروف ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں، ہمیں معاشرے میں کوئی کام کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، امام کا کام ہے، امام آئیں گے کریں گے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ نہ فقط امر بالمعروف نہ کرو بلکہ وہ کہتا تھا کہ معاشرے کو اس کی اپنی ڈگر پہ چلنے دو۔ کیوں چلنے دو؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ امام کب آئیں گے؟ امام جب آئیں گے جب ظلم و جور سے، فساد سے، فحشا سے یہ زمین بھر چکی ہوگی۔ اب امام کے آنے کے لیے لازمی جو چیز ہے درکار وہ دنیا کا فساد سے بھرا ہوا ہونا ہے۔ دنیا کے اندر فساد ہونا چاہیے تو امام آئیں گے، چونکہ حدیث نے کہا ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم نے اصلاح کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھایا اس کا مطلب ہے ہم نے امام زمانہ کے ظہور کا راستہ روک دیا۔ یہ ایک فکر موجود تھی باقاعدہ۔ اس کے مقابلے میں ایک فکر ایسی تھی جو کہتے تھے نہ فقط اصلاح نہ کرو، برائیوں کو جاری رہنے دو، بلکہ برائیوں میں اضافہ کرو۔ کس نیت سے؟ یہ میں تاریخ گواہ اس چیز کی، ان چیزوں کی۔ حضرت عیسیٰ کے جو لوگ منتظر تھے یہ وہاں بھی ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے منتظر تھے یہودی، اور ان کی روایات میں بھی یہ بات آئی تھی کہ عیسیٰ جب ظہور کریں گے تو دنیا میں ظلم ہو رہا ہوگا، فحاشی بڑھ چکی ہوگی، تو باقاعدہ جو دیندار یہودی تھے، تاریخ کا حصہ یہ ساری باتیں، انہوں نے فحاشی کو پروان چڑھایا۔ کس نیت سے؟ کہ جتنا فحاشی عام ہوگی، جتنا بے راہ روی بڑھے گی، اتنا عیسیٰ کے آنے کا زمینہ فراہم ہوگا۔ انحرافی فکر ہے یہ۔ حدیث نے اگر یہ بات بیان کی ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور دنیا کو ایسے ہی بھر دیں گے عدل و انصاف سے جیسا وہ ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی، تو یہ اس وجہ سے کہ یہ ہونا ہے، لیکن اس میں کہ یہ کام ہوگا اور اس میں کہ یہ کام کرو بہت فرق ہے۔ مجھ صاحب سے یہ نہیں کہا گیا کہ ظہور کے لیے یہ کام کرو کہ دنیا کو ظلم و جور سے بھر دو، دنیا کو فساد سے بھر دو، نہیں۔ ہم کس کے منتظر ہیں؟ جس نے آ کر اصلاح کرنی ہے، فساد کو ختم کرنا ہے، فحاشی کو ختم کرنا ہے، انسانیت کو بیدار کرنا ہے۔ امام خمینی نے ایک نظریہ دیا اور کہا کہ جو مصلح کا منتظر ہے، یعنی جس نے انتظار کرنا ہے اس کا کہ جو آگے اصلاح کرے گا، اس منتظر کو خود صالح ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ تناسب ہونا چاہیے انتظار کرنے والے میں اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ان دونوں میں تناسب ہونا چاہیے۔ اگر تناسب نہ ہو تو یہ انتظار سچا نہیں ہوگا۔ مثلا انتظار کروں اس شخص کا کہ جو آئے گا فساد کو ختم کرے گا اور خود فاسد ہو جاؤں، میرا انتظار سچا نہیں ہے۔ میں کیسا منتظر ہوں؟ میں اس شخص کا منتظر ہوں جو فساد ختم کرے گا، خود فاسد ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں اپنے عمل سے اس شخص کے آنے میں رکاوٹ بن رہا ہوں۔ بس یہ ایک نظریہ موجود تھا۔ پانچواں ایک نظریہ یہ موجود تھا کہ ظہور سے پہلے جو علم بھی بلند ہوگا، جو پرچم بھی بلند ہوگا، وہ باطل ہوگا۔ ایک روایت ہے اس طرح کی ہمارے پاس کہ ظہور قائم سے پہلے جو پرچم بھی بلند ہو وہ باطل ہے، جو حکومت کی کوشش بھی کی جائے وہ باطل ہے۔ بعض اہل علم افراد نے بھی حتیٰ اس حدیث کی بنیاد پر انقلاب کی مخالفت کی ہے، کہتے تھے کہ ہر پرچم، جو پرچم بھی بلند ہو وہ باطل ہے۔ حدیث ہے ہمارے پاس، اس کو ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بس اس 5 چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی فکریں، ان کے نتائج کیا ہوئے؟ ان کے نتائج یہ ہوئے کہ جب انسان نے کہا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم کچھ تبدیل نہیں کر سکتے، ہمیں انتظار کرنا ہے فقط امام کے آنے کا، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ انسان موجودہ حالات پہ راضی ہو گیا۔
موجودہ حالات پہ قانع ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا نتیجہ نکلا کہ اجنبیوں نے ہم پہ تسلط اختیار کیا، غیر مسلموں نے ہم پہ حکومت کرنا شروع کی، غیر مسلموں نے ہماری زمینوں کو قبضہ کرنا شروع کیا، ہمارے منافع کو، سرمایے کو لوٹنا شروع کیا۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے کیونکہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، امام آئیں گے وہ آ کے سب کچھ کریں گے۔ یہ دوسرا نتیجہ نکلا۔ اس کے بعد ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا۔ اسی عالم میں مسلمانوں نے انتہائی ذلت اور بدبختی کو برداشت کیا۔ یہ جو ذلت اور بدبختی مسلمانوں کے نصیب میں آئی، کس سوچ کے تحت؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، امام آ کے ہی نجات دیں گے۔ جب تک یہ سوچ تھی، آپ دیکھیے انقلاب سے پہلے جو ایران ہے، انقلاب سے پہلے جو لبنان ہے، وہاں کے حالات اٹھا کے ذرا دیکھیے۔ لبنان میں اس انقلاب کے بعد تبدیلی آئی۔ جو مفہوم انتظار امام کا امام خمینی نے پھیلایا، اس کو لبنانی شیعوں نے قبول کیا اور کہا کہ ہاں، انتظار ظہور کا مطلب ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد کے حالات دیکھ لیجئے، تقریباً 35-40 سال پہلے کہ جب حزب اللہ وجود میں نہیں آئی، لبنان کے شیعہ تیسرے درجے کے شہری تھے۔ اتنے حالات کے باوجود ہم اور آپ پاکستان میں ایک آبرومندانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے شیعہ کئی جگہوں پہ اچھے عہدوں پہ قائم ہیں، کئی کمپنیز چلا رہے ہیں، کئی فیکٹریز میں ہیں، کئی بینکس میں ہیں، مختلف عہدوں پہ ہیں، گورنمنٹ کے عہدوں پہ ہیں۔ آپ کو ایک باعزت زندگی گزارنے کا حق ہے یہاں پہ، حالانکہ حالات بہت خراب ہوئے ہیں۔ لبنان میں شیعوں کے پاس کوئی باعزت روزگار نہیں تھا۔ چپڑاسی کا کام شیعہ کرتا تھا، چائے پلانے والا کا کام شیعہ کرتا تھا، صفائی کا کام شیعہ کرتا تھا۔ شیعوں کو باعزت روزگار میسر نہیں تھی، یہ ذلت تھی۔ کیوں تھی یہ ذلت؟ اس نظریے کی بنیاد پہ کہ ہم اپنے حالات خود نہیں بدل سکتے، ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود کچھ نہیں کرنا، ہمیں انتظار کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ صرف امام آئیں تو ہمارے حالات بدلے جائیں۔ اگر کوئی آ کے کہے کہ میں مہدی ہوں، میں وہی مہدی موعود ہوں، میں وہی نجات دہندہ ہوں، میرا ساتھ دو، اب غلط ہے یہ بات، یہ پرچم باطل ہے۔ ورنہ اگر کوئی انسان کوشش کرتا ہے معاشرے کی اصلاح کی اور حکومت پہ تک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حکومت باطل نہیں ہے۔ اس کی امام نے دلائل دیے، امام خمینی نے دلائل دیے، کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان میں انفرادی احکامات سے زیادہ اجتماعی احکامات ہیں۔ مثلا حدود کا مسئلہ، مثلا لوگوں کے حقوق کا مسئلہ، یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جہاں عدل و انصاف کی بات ہوگی کہ معاشرے میں عدل کرو، انصاف کرو، لوگوں کا حق دو۔ امام نے فرمایا کہ لو خرج قائمنا، جب ہمارا قائم خروج کرے گا، لم یکن الا العلق والعرق، سوائے تھکاوٹ کے اور پسینے کے بہنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ والنوم علی السراج، سراج کہتے ہیں ظاہراً گھوڑے کی زین کو یا سواری کی زین کو۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا مہدی قائم کرے گا، پچھلی روایت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ہم نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کی تھی، پچھلے ہفتے، کہ ایک شخص نے امام سے پوچھا اور کہا کہ اگر قائم ظہور کریں گے تو پسینہ بھی نہیں بہے گا، ایک خون بھی نہیں بہے گا انسان کا، جس پہ امام نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونا تھا تو رسول کے دور میں ہوتا، جب رسول کے دور میں خون اور پسینہ بہا ہے تو آج بھی ہوگا۔ دوسری یہ روایت جو امام صادق کی ہے، اس میں امام نے بیان کیا جب ہمارا مہدی خروج کرے گا، قیام کرے گا تو کیا ہوگا؟ انسانوں کو سوائے تھکاوٹ، یعنی جو امام کے ماننے والے ہیں ان کو تھکاوٹ اور پسینے کے کچھ نہیں حاصل ہوگا، یعنی محنت کریں گے لگاتار، اور ان کی نیندیں ان کی زینوں پہ پوری ہوا کریں گی۔ اب زین پہ کون نیند پوری کرتا ہے؟ جو ہمیشہ حالت حرکت میں ہوتا ہے۔ یہ تشبیہات ہیں۔ امام نے کہا کہ اتنا مومنوں کو محنت کرنی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے اور چھڑی پھیرائیں گے اور کام ہو جائے گا۔ مومن مستقل حرکت میں رہے گا، مومن مستقل کوشش میں رہے گا، مومن مستقل محنت کرے گا۔ اسی نظریے کو امام خمینی نے زندہ کیا، کہا کہ یہ کام ہمیں آج سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ یہ روایتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ظہور امام کا جو مقصد ہے، جو انتظار امام سے مراد ہے، وہ یہ کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، بلکہ ہم عمل کا راستہ اختیار کریں۔ خود اس انقلاب کے بارے میں جو ایران میں آیا، میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے بھی بیان کی تھی روایات، کہ اس انقلاب کے بارے میں بھی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں۔ آج ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت امام کاظم علیہ السلام سے ہے۔ اس روایت میں امام کاظم نے ارشاد فرمایا کہ رجل من اہل قم میں سے ایک انسان آئے گا، یدعون الناس الی الحق،
لوگوں کو حق کی جانب دعوت دے گا. یجتمع معہ قوم، اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، کزبر الحدید، اور ان کے دل اتنے مضبوط ہوں گے جیسے لوہے کے ٹکڑے. لوہے کے ٹکڑے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جتنی چوٹ لگائی جائے اسے کچھ نہیں ہوتا. ان کے دل اتنے مضبوط ہوں گے. لا تزلهم الریاح العواصف، اور تیز آندھی کے جھکڑ بھی چلیں تو ان کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئے گی، اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے. ولا یملون من الحرب، یہ وہ قوم ہوگی جو جنگ سے تنگ بھی نہیں آئے گی، جنگ سے تنگ نہیں آئے گی. ولا یجتنبون وعلی اللہ یتوکلون، یہ وہ قوم ہوگی جو خدا پہ بھروسہ کرتی ہوگی. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت نتیجہ کامیابی متقیوں کے لیے. اس روایت کی ذرا تطبیق کیجئے اس انقلاب کے اوپر، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم نے اس انقلاب کے ساتھ اجنبیوں کا کردار ادا کیا ہے، حالانکہ ہمارے ائمہ نے اس انقلاب کی جانب ہمیں رہنمائی کی تھی. رجل من اہل قوم، حضرت امام خمینی ہیں. امام خمینی کا بنیادی جو وقت گزرا، جو تعلیمات ہیں، وہ زیادہ تر قم سے ہیں. نجف میں آپ جب جلا وطن کیے گئے تو گئے، ورنہ آپ کی بنیادی تعلیمات کا مرکز قم ہے. آپ نے یہاں پہ آگے حق کے لیے قیام کیا، لوگ جمع ہوئے آپ کے ارد گرد، یعنی پوری قوم آپ کے ارد گرد آ گئی. اس قوم نے واقعی یہ کام انجام دیا یا نہیں کہ ان کے دل لوہے سے زیادہ سخت تھے؟ کس معاملے میں؟ دشمن نے ان پہ حملہ کیا، پوری دنیا صدام کے ساتھ آئی، پوری دنیا نے کہا ہم صدام کا ساتھ دیں گے. یورپ کی ٹیکنالوجی، اسلحہ، عرب ممالک کا پیسہ، آج یہ سارے حقائق کھل کے سامنے آ گئے نا. سب کچھ تھا صدام کے ساتھ. اس قوم کے پائے ثبات میں کوئی کمی نہیں آئی. اس قوم نے 8 سال جنگ لڑی. لا یملون الحرب، جنگ سے تھکیں گے نہیں، جنگ سے تھکے نہیں. ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، قائم رہے. آج بھی ہوتا ہے کہ اقتصادی پابندی لگا دیں گے. کون سا ملک ہے جو اقتصادی پابندی کے ساتھ سروائیو کر سکے؟ ایران سروائیو کر رہا ہے. کوئی چیز ان کو ان کے راستے سے ہٹا نہیں پائے گی، اور یہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے. اس روایت کی آپ تطبیق کیجیے گا خود اپنے اپنے گھروں میں جا کے. ایران کے حالات پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ روایت بالکل حقیقت ہے ہمارے سامنے. اس جنگ کے اندر جو یہ بات کی گئی کہ جنگ سے تھکیں گے نہیں اور کوئی چیز ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں لا پائے گی، متعدد واقعات ہیں شہداء کے. مثلا ایک ماں کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں جبہے پہ گئے لڑنے کے لیے. ذہن میں رکھیے گا میں کس چیز کو بیان کر رہا ہوں. لا یملون الحرب، جنگ سے تھکیں گے نہیں، جنگ سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے. 3 بیٹے اس کے شہید ہوئے اس خاتون کے، اور تینوں کے جنازے گھر پہ آئے مختلف وقتوں میں. لوگوں نے بیان کیا کہ یہ ماں کبھی روئی نہیں، اس نے گریہ نہیں کیا. اس نے کہا میں نے خدا کی راہ میں دیے تھے اور خدا ان کو قبول کرے. اس کے بعد جب چوتھے بیٹے کا جنازہ گھر پہ آیا تو یہ خاتون رونے لگی. اب جب یہ رونے لگی تو لوگ سمجھے کہ چونکہ یہ آخری بیٹا تھا، اب اس کا دل بہت زیادہ ٹوٹا. اس کو شاید یہ امید تھی کہ یہ آخری بیٹا بچ جائے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا. اس طرح لوگ اپنے طور پہ سوچنے لگے. اس خاتون کو آگے دلاسا دینے لگے کہ دیکھو تم نے تو 3 بیٹوں پہ صبر کیا ہے، صبر کرو، خدا تمہیں اجر دے گا، فلاں فلاں. اس خاتون نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہی کہ میرا چوتھا بیٹا مر گیا، میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ میرے دامن میں مزید کچھ نہیں ہے جو اسلام کی خاطر پیش کر سکوں. 3 بیٹے قربان کرنے کے بعد نہیں روئی، چوتھے بیٹے پہ روئی. کس وجہ سے؟ کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میری گود خالی ہو گئی، میں اب نائب امام حضرت خمینی کا ساتھ کیسے دوں؟ میں جہاد کر نہیں سکی، میرے پاس بچے تھے میں نے دے دیے، مزید کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ اس کا رونا اس بنیاد پہ. ایک تصویر ہم نے دیکھی، ایک ماں ہے اپنے بچے کو، شہید بچے کو جس کا سر نہیں ہے. یہ عام چیزیں نہیں ہیں، ہم اور آپ تحمل نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تصویر ہم نے دیکھی ہے، سر نہیں ہے، اس کو نہلا رہی ہے، غسل دے رہی ہے، اور اوپر اس کا جملہ لکھا ہوا ہے اس تصویر پہ. کہتی ہے کہ بیٹے مجھے معلوم ہے کہ تم رائے خدا کے شہید ہو، تمہیں غسل کی شاید ضرورت نہ ہو، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں غسل اس لیے دے رہی ہوں کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم شہادتوں سے ڈرتے ہیں. میں اپنے ہاتھ سے تمہیں غسل دے رہی ہوں کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم اس راستے میں تھک گئے. نہیں، ہم تھکے نہیں، ہم قربانی دیں گے. لا یملون الحرب، روایت نے بیان کیا کہ وہ قوم ہوگی جو جنگ سے گھبرائے گی نہیں، جنگ سے تھکے گی نہیں. ایسے ہزاروں نوجوان ہیں جنہوں نے 18، 19، 20 سال کی عمر میں اس محاذ جنگ پہ جانے دی. اب یہ روایت تطبیق کرتی ہے اس وقت کے حالات کے اوپر. پر ہمیں کہا گیا ان روایتوں کے ذریعے کہ اس انقلاب کا ساتھ دینا، اس کو اپنا سمجھنا. ہم نے مختلف پروپیگنڈوں میں آ کے اس انقلاب کو اپنا نہیں سمجھا.
اب جب امام خمینی نے امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے حقیقی مفہوم بیان کیا تو پھر ہوا کیا، دشمن کی سازشیں تیز ہو گئیں. جو بات میں کر رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی تھی. 8ویں امام کے دور سے آپ دیکھیں کہ دشمن نے اماموں کو مزید گھیرے میں لانا شروع کیا. 8ویں امام کو بلایا مدینہ سے، کہاں؟ بغداد اور خراسان، مرو جو جگہ ہے وہاں پہ، اور بظاہر ٹائٹل دیا کس چیز کا؟ ولی عہدی کا، کہ جس کو امام نے اسی وقت بیان کر دیا کہ میں ولی عہد نہیں ہوں، میں کسی معاملے میں مشارکت نہیں کروں گا. خود امام نے کہہ دیا کہ میں ولی عہد نہیں ہوں. لیکن در حقیقت ولی عہدی کے بہانے امام کے اوپر نگاہ رکھنی تھی کہ اگر امام مدینے میں رہتے ہیں تو ایسا نہ ہو امام کوئی لشکر بنا لیں، امام وسائل مہیا کر لیں. اب چونکہ 8ویں امام ہے اور 8ویں کے بعد 3 اماموں کا فاصلہ ہے، اور دشمن اس بات کو جانتا ہے کہ ان 3 کے بعد جو آخری آنا ہے وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا نظام ظلم ختم ہو جانا ہے. کیوں؟ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کی باتوں کو سچ جانتے ہیں. بدبختی کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ائمہ کو ان کا حق نہیں دیتے. سمجھتے ضرور ہیں. آپ کو ہم نے بیان کر دوں یہ روایت کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ایک جگہ خیمہ لگایا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ہارون رشید نے اپنے بیٹوں مامون اور امین کو بھیجا، کہا کہ جاؤ موسیٰ ابن جعفر کا استقبال کرو اور انہیں لے کے، اور یاد رکھو کہ وہ اس خیمے کے اندر آ کے سواری سے اتریں. اتنا احترام. مامون اور امین گئے، امام کو لے کے آئے، امام خیمے کے اندر اپنی سواری کے ساتھ آئے. اس کے بعد تخت کے پاس اترے اور مامون نے ان کو، ہارون نے اپنے گلے لگایا، بات چیت کی، تھوڑی دیر امام بیٹھے، اس کے بعد امام کو رخصت کیا. پھر ہارون نے اپنے بچوں سے کہا جاؤ رخصت کر کے آؤ، مثلا فلاں جگہ تک ان کو چھوڑ کے آؤ. جب واپس آئے تو مامون نسبتاً ذہین تھا. اس نے کہا کہ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک طرف آپ اس شخص کی جان کے دشمن ہیں، اپنے باپ سے کہا، ہارون سے کہا ایک طرف اس شخص کی جان کے دشمن ہیں، اور دوسری طرف اتنا احترام کیا کہ ان کو سواری سمیت تخت تک بلایا اور پھر ہمیں کہا چھوڑ کے آؤ، لے کے آؤ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہارون کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حکومت در حقیقت ان کا حق ہے، اصل حکومت کے حقدار یہ ہیں، ان کی بدولت ہم اس تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ان لوگوں کی شرافت ہے کہ یہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ ڈالنے کی وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ حکومت ان کا حق ہے. جب ہارون نے یہ جملہ کہا تو مامون نے فوراً کہا کہ جب حکومت ان کا حق ہے اور تم جانتے بھی ہو تو دے کیوں نہیں دیتے حکومت. یہاں تاریخ نقل کرتی ہے، ہارون کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ الملک عقیم، حکومت اندھی ہوتی ہے، یعنی اندھی ہوتی ہے، اسے کچھ سجائی نہیں دیتا. اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر حکومت کے معاملے میں تم بھی میرے سامنے آؤ گے تو تمہارا باپ ہوں، تم میری اولاد ہو، لیکن تمہاری آنکھیں بھی نکلوا دوں گا. یعنی بدبختی ہے، سمجھتے ہیں حق کو. یہ روایت اس لیے پیش کی کہ حق کو سمجھتے ہیں پر حق کو سمجھنے کے بعد ساتھ نہیں دیتے. امام رضا کے بعد سے آپ دیکھیں گھیرا تنگ ہوا، یہاں تک کہ پھر امام تقی علیہ السلام کو ظاہراً مامون نے اپنی بیٹی دی. یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے کہ امام کو اپنے گھر میں رکھیں، داماد بنا کے رکھیں. گھر کے اندر جاسوس، بیوی نہیں ہے، جاسوس ہے امام کی، جو اپنے باپ کو خبریں دے رہی ہے کہ امام کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد 10ویں امام اور 11ویں امام کو تو لقب عسکری ہے. کس بنیاد پہ؟ عسکر کہتے ہیں فوجی چھاؤنی کو، فوجی چھاؤنی عسکر عربی میں کہتے ہیں. امام حسن عسکری کو فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا، حتیٰ جو آزادی امام تقی کو حاصل تھی وہ امام علی نقی کو حاصل نہیں ہوئی، اور جو امام علی نقی کو حاصل تھی وہ امام حسن عسکری کو حاصل نہیں ہوئی. فوجیوں کے درمیان رہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن انتظار میں تھا کہ اب ان سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ مہدی ہوگا، وہ ہماری حکومت کا خاتمہ کرے گا. انہیں اتنا یقین تھا اس چیز کا. لہذا دشمن اول سے امام مہدی کا منتظر تھا. منتظر کس معنی میں؟ کہ امام آئیں اور ان کا خاتمہ کیا جائے. خدا کی حکمت کہ امام پیدا ہوئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور امام پردہ غیبت میں گئے. تو کیا یہ سازشیں ختم ہو گئیں زمانے کے ساتھ؟ امام پردہ غیبت میں چلے گئے، سازشیں ختم ہو گئی؟ نہیں. دشمنوں کا آج بھی دھڑکا ہے کہ امام مہدی ان کی حکومت کو ختم کریں گے. آج بھی دشمن کو زیادہ انتظار ہے. امام مہدی تک پہنچ نہیں ہے دشمن کی. دشمن نے کیا کام کیا؟ انتظار کے مفہوم میں انحراف ڈال دیا. قوم کو امام زمانے سے دور کر دیا. کیسے دور کیا؟ مختلف روایتوں، مختلف باتوں کے ذریعے. حقیقت میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا امام زمانے کے بارے میں کیا تصور ہے؟ ہم نے یہ روایت ہمیشہ سنی بچپنے میں اپنے کہ جب امام آئیں گے ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور کتنوں کی گردنیں امام اڑا دیں گے. اگر میں اس حالت میں جاؤں بچپن کی اس روایت کو سنتے ہوئے تو میرے ذہن میں امام کا تصور ایک بہت ہی زیادہ سخت انسان کا ہے.
ایسے امام کے لیے کون انتظار کرے گا؟ کون ہے جو ایسے امام کا انتظار کرے گا کہ جس نے آگے تلوار چلانی ہے، سب کی گردنیں اڑا دینی ہے؟ اس نظریے کو تبدیل کیا امام خمینی نے، کہا نہیں، امام باپ سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام تمہارے منتظر ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، آؤ اس امام مہدی کی حکومت کی خاطر کام کرتے ہیں۔ اب جب امام نے اس نظریے کو تبدیل کیا، یہ حقیقی مفہوم اجاگر کیا، دشمن کی دشمنیاں بڑھ گئیں۔ یہاں پہ امام خمینی کی شخصیت کو خراب کیا گیا۔ مثلا مختلف پروپیگنڈے ہوئے، ایک پروپیگنڈا ان میں سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ سیاسی رہبر ہیں، فقیہ نہیں ہیں، اگر فقیہ ہے تو مرجع نہیں ہے، ان کی اتنی فقہی بصیرت نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات کی گواہیاں موجود ہیں کہ امام خمینی نے فقاہت کے باب میں جن چیپٹرز کو چھیڑا اور جن چیپٹرز پہ درس خارج دیا، ان پہ کسی مجتہد نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ امام خمینی سے پہلے جو مجتہدین درس خارج دیا کرتے تھے وہ طہارت، نجاست، امر بالمعروف، وہ بھی خاص دائرے کے اندر بیان کیا کرتے تھے۔ پہلی بار امام خمینی نے حکومت اسلامی کو درس خارج کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کیا، یعنی یہ بحث موجود تھی، دبی ہوئی تھی، امام خمینی نے آشکار کر کے پیش کیا۔ امام خمینی نے ولی فقیہ کی بحث کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے۔ امام خمینی کا یہ فقاہت کا کارنامہ ہے کہ وہ بحثیں جن میں لوگ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے، امام خمینی نے ان بحثوں کو آشکار کیا ہے۔ امام خمینی فقیہ میں اعلیٰ، فقاہت میں اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کرنی تھی کہ امام خمینی نے اس انتظار امام کا مفہوم بدل دیا، حقیقی مفہوم اجاگر کیا۔ اسی وجہ سے اس انقلاب اور امام خمینی کی بہت مخالفت ہوئی۔ لیکن یہ انقلاب جو آیا، یاد رکھیے اس کے پیچھے تائید غیبی ہے، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہے، خداوند عالم کی نگاہ ہے۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ جس وقت امام خمینی کو نجف سے دربدر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور پھر امام خمینی کویت آئے اور کویت نے ان کے اوپر دروازے بند کر دیے، اور پھر وہ وہاں سے پیرس چلے گئے۔ جب پیرس میں امام خمینی تھے تو شہید مطہری امام خمینی سے ملنے کے لیے پیرس میں گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے شہید مطہری کی شخصیات سے یقیناً آپ حضرات واقف ہیں۔ شہید مطہری وہ انسان ہیں کہ جو انتہائی متوکل انسان تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اور خداوند عالم کی ذات پہ بھرپور بھروسہ رکھنے والے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں امام خمینی کے پاس پیرس گیا، ان سے ملا اور میں نے کہا کہ اس طرح کی حکومت ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلحے سے مسلح ہے، پوری دنیا شرق و غرب اس کے پیچھے ہے، یعنی دنیا چاہتی ہے کہ شاہ کی حکومت کا تختہ باقی رہے، حالات بہت سخت ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی ہم کیا کریں، کس طرح ہمیں کام کرنا ہے، کس طرح ہم آگے بڑھیں؟ امام خمینی نے شہید مطہری کا جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں، ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ کس وقت امام خمینی نے بات کہی ہے؟ کہ جس وقت شاہ موجود ہے ایران کے اندر، شاہ کی حکومت باقی ہے، شاہ کا تختہ باقی ہے، پوری دنیا شاہ کی حمایت کر رہی ہے، اس وقت امام خمینی نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم کامیاب ہیں۔ شہید مطہری کہتے ہیں، میں پھر عرض کروں کہ شہید مطہری کوئی معمولی انسان نہیں تھے، متوکل انسان تھے، خدا پہ توکل کرنے والے تھے، اسلامی تعلیمات پہ یقین تھا، انبیاء کے معجزات پہ یقین رکھتے تھے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں اس جملے سے بڑا حیران ہوا، کیونکہ شاہ کی حکومت ہے، سب کچھ ہے، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ امام خمینی کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں، ہم کامیاب ہیں۔ کیا مطلب کامیاب ہیں؟ یعنی ہم ہٹا دیں گے شاہ کو۔ شہید مطہری کہتے ہیں میں نے یہاں پہ امام خمینی سے سوال کیا کہ جو آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کیا آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اس میں انہوں نے کوئی بشارت دی ہے؟ کہتے ہیں کہ امام خمینی نے اس بات کو نہ نفی میں بیان کیا، نہ اس میں ہاں کی، یعنی نفی اور اس بات کچھ بھی نہیں کیا، ٹال دیا، پھر کہا کہ ہم کامیاب ہیں۔ کہنے لگے میں پھر مزید تعجب میں آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، کیا آپ پہ الہام ہوا ہے؟ اور خداوند عالم الہام کرتا ہے اپنے اولیاء کے اوپر، کیا آپ پہ الہام ہوا ہے؟ خداوند عالم کی جانب سے کوئی بشارت ملی ہے؟ امام خمینی نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا، کہا تم گھبرا کیوں رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کامیاب ہیں۔ پھر امام خمینی نے کہا کہ شاہ کے ٹینک اور توپ اور گولوں اور گولیوں سے مت گھبراؤ، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہوں گے۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ میں انتہائی حیران تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ امام خمینی کس بنیاد پر اتنے یقین کی منزل پر ہیں۔ یہ امام عصر کی تائید ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی مدد ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، جب یہ امام خمینی شاہ کا بالکل آخری ایام ہے، ان آخری ایام میں
کرفیو کا نفاذ کر دیا، شاہ کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ کرفیو نافذ ہو گیا، جو روڈ پہ نکلے گا مار دیا جائے گا، جو روڈ پہ آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، روڈ پہ کوئی نہ آئے۔ پلان کیا تھا حکومت کا؟ پلان یہ تھا کہ جب کرفیو لگا دیا جائے، انقلابی قوت گھر بیٹھ جائے، ایسے میں جو انقلابی افراد ہیں، سرکردہ افراد ہیں، انہیں جا کے گھروں سے اٹھایا جائے، پھانسیوں پہ چڑھا دیا جائے، چند دن کا کرفیو ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب جب یہ واقعہ ہوتا ہے، کرفیو کا نفاذ ہوتا ہے، امام خمینی پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھنا حرام ہے، فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ کہتے ہیں کہ مثلا آج کی رات اگر کرفیو کا نفاذ ہوا، امام خمینی کہتے ہیں آج کی رات یا مثلا کل کی صبح گھر میں بیٹھنا حرام ہے، روڈ پہ نکلنا چاہیے سب کو۔ مجتہدین گھبرا گئے اس فتوے سے، مذاق نہیں ہے، شاہ کی حکومت کے ٹینک روڈوں پہ ہیں، کرفیو ہے، رحم کرنے والی فوج نہیں ہے۔ مجتہدین نے امام خمینی سے کہا کہ آقا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مجتہد ہے آیت اللہ طالقانی، انہوں نے امام کو فون کیا، اور فون کرنے کے بعد کہا کہ آپ شاید معمولی سمجھ رہے ہیں، شاہ کا واقعی ارادہ ہے، جو روڈ پہ آئے گا مار دیا جائے گا، کسی پہ رحم نہیں کریں گے۔ امام خمینی نے کہا میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ گھروں میں بیٹھنا حرام ہے، گھر میں نہ بیٹھ جائے، روڈ پہ آیا جائے۔ پھر آقا طالقانی کہتے ہیں کہ میں نے پھر امام سے پوچھا کہ آقا خمینی مسئلہ معمولی نہیں ہے، مر جائیں گے لوگ۔ یہاں پہ امام خمینی نے ایک جواب دیا اور کہا کہ آقا طالقانی اگر یہ بات میری جانب سے نہ ہو تب بھی آپ یہی اصرار کریں گے کہ ہم روڈ پہ نہ آئیں؟ یعنی امام نے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا پیغام نہیں ہے۔ کہاں سے امام کو یہ پیغام ملا؟ آقا بہجت نے اپنے واقعات میں یہ چیز نقل کی کہ جب امام خمینی آئے، مدرسہ علوی میں ان کا قیام تھا تہران میں، وہاں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد امام خمینی کو پیغام دیا، کہا کہ امام عصر نے پیغام دیا ہے کہ آج کی رات گھر میں رکنا جائز نہیں ہے، جو گھر میں رکے گا وہ صحیح نہیں کرے گا، پیغام دو امت کو باہر نکلیں۔ یہی وہ پوائنٹ تھا، یہی وہ باہر آنا تھا، اور یہی وہ جانیں تھیں جس نے یہ انقلاب کیا۔ اس رات اگر لوگ گھر میں بیٹھتے، آپ یقین کیجئے انقلاب ختم ہو چکا ہوتا۔ اس رات اگر لوگ امام خمینی کے فتوے پہ باہر نہ آتے، انقلاب ختم ہو گیا تھا، انقلابی قوتوں کو اٹھا لیا جاتا، گھروں سے پھانسی دے دی جاتی، 5-6 دن کرفیو ہوتا، معاملات نمٹ جاتے۔ یہ امام عصر کی تائید ہے، امام زمانہ کی غیبی مدد تھی اس انقلاب کے پیچھے۔ لہذا جو اس انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں وہ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ انقلاب کسی خطے کا انقلاب نہیں ہے، یہ ایرانیوں کا انقلاب نہیں ہے، فارسیوں کا انقلاب نہیں ہے، یہ اسلامی انقلاب ہے، یہ تشیع کا انقلاب ہے، میرا اور آپ کا انقلاب ہے۔ ان روایات ائمہ کے ذریعے ہمیں اس انقلاب کی بشارت دی گئی تھی، ہم سے کہا گیا تھا کہ اس انقلاب کے لیے کوشش کرنا، اس انقلاب کا ساتھ دینا۔ ہم نے ان روایات سے دوری کی بنیاد پر اس انقلاب کی مخالفت کی یا پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ بس یہ انقلاب اور یہ امام خمینی جو نظریہ دیا، عزیزان گرامی، نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں اور آپ کی زحمتیں تمام کروں کہ امام خمینی جو نظریہ دیا وہ یہ کہ زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داری ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داری عملی اقدام ہے۔ جب عملی اقدام کریں گے تو اس حدیث کے مطابق درجہ پائیں گے جس میں کہا گیا کہ زمانہ غیبت کے انسان افضل من کل اہل کل زمان، افضل ہیں تمام زمان والوں سے۔ کب افضل ہیں؟ جب ہم عمل کے میدان میں ہوں گے۔ امام غائب کی غیبت پر یقین رکھتے ہوئے، اور اس طرح کا یقین کہ وہ غائب ہیں یعنی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ورنہ ان کی تائید، ان کی نصرت ہمارے شامل حال ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ پاکستان میں مشکلات ہیں، حقیقت میں بتائیے کہ اتنی مشکلات کے باوجود کس نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے؟ کس کی دعا کا نتیجہ ہے یہ؟ کس کی نظر تائید ہے ہمارے ساتھ؟ اگر امام کی پشت پناہی نہ ہو تو یقین کیجیے ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ خود امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ناسین لذکرکم، تمہارا ذکر نہیں بھولتے، تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں۔ اگر بے خبر ہوتے تو مشکلیں تم پہ ٹوٹ پڑتی، مصائب تم کو کھا جاتے۔ ہم تمہارے مشکلات سے بے خبر نہیں ہیں، تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، بس تم ہمت کرو۔ بس عزیزان گرامی، خصوصاً نوجوانوں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ظہور امام کے زمینے کے لیے عملی اقدام کریں۔ عملی اقدام کا راستہ کہاں سے شروع ہوگا؟ امام خمینی کا یہ جملہ دوبارہ کوٹ کروں، امام نے کہا کہ جو مصلح کا منتظر ہے، یعنی وہ امام جو آگے اصلاح کرے گا، جو اس کا منتظر ہے، اس کو خود بھی صالح ہونا چاہیے۔ امام کے ظہور میں ایک بنیادی رکاوٹ گناہ ہے، میں اور آپ کم سے کم اس رکاوٹ کو دور کر جائیں۔ اگر ہم اور آپ بہت بڑی تبدیلی اپنے معاشرے میں نہیں لا پاتے، کم سے کم اپنی ذات میں تبدیلی لے کے آ جائیں۔
حقیقت میں بتائیے کیا میرے اور آپ کا گناہ امام کے ظہور میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ امام نے خود کہا ہے شیعوں ہمارے اور تمہارے درمیان ایک رکاوٹ ہے، تمہاری اپنی بنائی ہوئی تمہارے اپنے گناہ ہیں، اس گناہ کی دیوار کو گرا دو۔ بس میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ کم سے کم امام کے لیے اتنا کریں، کم سے کم اتنا کریں کہ اپنے وجود کے اندر جو رکاوٹ ہے امام کے ظہور میں، اس رکاوٹ کو دور کر دیں جو گناہ کی رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ رکاوٹ دور کی، یقیناً ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے پائیں گے۔ جب معاشرہ تشکیل دیں گے، زمینہ یا ظہور کا خود بخود انشاءاللہ فراہم ہوگا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل کرے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے حقیقی منتظروں میں سے قرار دے۔ خداوند عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ خداوند عالم ان کے ذریعے ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں اور گناہوں سے درگزر فرمائے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها